بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل ویورز۔ آج کل سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر ترکی ڈرامہ ارطغرل کا خوب چرچا ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کے سنہرے دور کی کہانی ہے اور ہر مسلمان کو اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنی تاریخ سے واقف ہونے کے لیے ڈرامہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ جہاں اس ڈرامے کو خوب پذیرائی ملی ہے تو وہاں پہ لوگوں نے اس کو بہت سارے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں نیگیٹیوٹی بھی پھیلا رہے ہیں۔ آج میں اسی ٹاپک پر بات کروں گی۔ ابھی میں ایک ایسے آرٹیکل کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانے والی ہوں۔ یہ آرٹیکل جو ہے یہ پروفیسر فراز انجم، شعبہ تاریخ، یونیورسٹی آف گجرات نے لکھا ہے۔ ارطغرل جیسے مسلمان مجاہد اور جہاد کے جذبہ سے سرشار اور صلیبیوں کے قبضے سے قلعے چھڑانے والے مسلمان ہیرو کے بارے میں مصنف کیا لکھتے ہیں، آئیں دیکھتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں، ترکی کی تاریخ پر ایک بڑا علمی کام 4 ضخیم جلدوں پر مشتمل کیمبرج ہسٹری آف ترکی ہے، جس کی تدوین میں ترک عثمانی تاریخ پر اتھارٹی پروفیسر بھی شامل ہے۔ اس کی پہلی جلد جو 1071 عیسوی سے 1453 عیسوی کے زمانے سے متعلق ہے، ارطغرل کا نام صرف ایک جگہ پر صفحہ نمبر 118 پر مذکور ہے۔ مصنف کے نزدیک ارطغرل کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں جانتے۔ اس کی موجودگی کا پتہ اس کے بیٹے عثمان کے ایک سکہ سے چلتا ہے۔ مصنف کے الفاظ یہ ہیں: "We know nothing about the life of Ertugrul and this existence is independently attested only by a coin of his son عثمان"۔ اردو میں شاید سب سے زیادہ معروف اور پڑھی جانے والی کتاب ڈاکٹر محمد عزیز کی 2 جلدوں پر مشتمل دولت عثمانیہ ہے۔ مشہور علمی ادارہ دارالمصنفین اعظم گڑھ کے شائع کردہ اس تاریخ کا دپاچہ سید سلیمان ندوی نے لکھا اور اس کتاب کا مقصد مسلمانان ہند کو ترکوں کے کارناموں سے روشناس کرانا تھا۔ ڈاکٹر عزیز تسلیم کرتے ہیں کہ سلیمان شاہ اور ارطغرل غیر مسلم تھے اور قبیلہ کا پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا ارطغرل کا بیٹا عثمان تھا۔ وہ ایک مغربی مورخ کی شہادتیں پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں، 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں خراساں اور مہر النساء علاقوں سے جو قومیں ایشیائی کوچک کی سرحدوں پر نمودار ہوئیں، ان کے اسلام لانے کا کوئی صریحی ذکر کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ خود عثمانیوں کی مورخ نشری کے بیان سے بھی صاف اشارہ ملتا ہے کہ عثمان کا مورث اعلیٰ سلیمان شاہ اور اس کے ساتھی جو اپنے وطن سے نکل کھڑے ہوئے تھے غیر مسلم تھے۔ 12ویں صدی عیسوی اور اس کے بعد کے سیاحوں کی بکثرت شہادتوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قومیں بت پرست تھیں۔ ان مختلف ترکی قبیلوں نے جو اس زمانے میں ایشیائی کوچک میں داخل ہوئے، اپنے آپ کو ایک اسلامی ماحول میں پایا۔ عثمان اور اس کے قبیلہ کے اسلام لانے سے عثمانی قوم پیدا ہوئی۔ اس تبدیلی مذہب کا ہی نتیجہ تھا کہ 1290 کے بعد عثمان کے فاتحانہ سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ ارطغرل اور عثمان ایک دیہاتی سردار کی حیثیت سے سکوت میں سیدھی سادی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے زمانہ کی کسی جنگ یا فتح کا ذکر تاریخ میں موجود نہیں۔ ارطغرل کے تعلقات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بالکل صلح و دوستی کے تھے۔ نشری بیان ہے کہ اس کے ملک کے کافر و مسلمان دونوں ارطغرل اور اس کے لڑکے کی عزت کرتے تھے۔ کافر و مسلمان کا کوئی سوال نہیں تھا۔ پھر دفعتاً ہم نے عثمان کو اپنے پڑوسیوں پر حملہ آور اور ان کی قلعوں کو فتح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان لوگوں میں ایک ایسا تبلیغ جوش ہے جو صرف انہی لوگوں میں پایا جاتا ہے جنہوں نے حال ہی میں مذہب تبدیل کیا ہو۔ ان 2 مستند کتابوں کی شہادتوں سے ہی ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ڈرامہ ارطغرل کا تاریخ ارطغرل سے کوئی تعلق نہیں۔ تاریخ کا ارطغرل تو شاید مسلمان بھی نہیں تھا، اور اگر مسلمان تھا بھی تو صلیبیوں اور منگولوں کے خلاف جہاد کی ساری تفصیلات جو ڈرامہ کے زیب و زینت ہے، تاریخی شواہد سے ثابت نہیں۔ ڈرامہ آپ کو پسند ہے تو اسے فکشن سمجھ کر ضرور دیکھیں، لیکن خدا را تاریخ کا حصہ نہ بنائیں۔ یعنی یہ آرٹیکل لکھنے والے جو پروفیسر فراز انجم صاحب ہیں، انہوں نے سرے سے ہی ارطغرل صاحب کو غیر مسلم قرار دے دیا اور ساتھ میں ان کی فتوحات کو بھی فرضی قرار دیا ہے۔ تو میری تمام اہل علم سے گزارش ہے کہ ان کو ان کے اس آرٹیکل کا بھرپور جواب دیا جائے اور ہم یہ پروف کیا جائے کہ ڈرامہ محض فکشن نہیں ہے بلکہ اسلام کی ایک سنہری تاریخ ہے۔ آرٹیکل جو ہے اس کا بھرپور جواب کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو اسی جو ہے وہ انتظار کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں کسی بھی آئیڈیا کے ساتھ جو ہے وہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔